الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین. محترم عزیز طالب علموں، سورۃ البقرہ سے طلاق کے قوانین الحمدللہ ہم سماعت کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو باریک احکامات ہیں طلاق کے حوالے سے، وہ باریک احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. پچھلی آیات کے اندر الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا تھا طلاق کے حوالے سے، طلاق رجعی، طلاق بائنہ، اور اسی چیپٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی کنٹینیو کیا ہے. اور یہ ابھی بحث جو ہے طلاق کے حوالے سے مکمل نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالی حین نحن نبحث فی طلاق، ابھی ہم انشاءاللہ تعالی طلاق کے بارے میں ہم بحث کریں گے. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا، تو پھر نہیں، تعزلوهن، تم ان کو روکو گے، ان یہ کہ ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنی خاوندوں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اور جب وہ آپس میں جو ہے وہ راضی ہو جائیں. یہاں پر فرمایا کہ جب تم نے طلاق دے دی اپنی عورتوں کو، اور جب وہ اپنے میعاد تک پہنچ جائیں، تو فرمایا کہ ان کو مت روکنا کہ وہ دوبارہ اپنے خاوندوں سے جا کر ملیں. اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دے دی، طلاق کے بعد فارغ ہو گئیں، تو پھر دوبارہ اپنے پہلے خاوندوں سے کیسے مل سکتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر طلاق رجعی پر بات ہو رہی ہے. طلاق رجعی اگر آپ نے دے دی ہے، یعنی اپنی بیوی کو آپ نے کہا کہ جی 1 ماہ طلاق دے دی،
عدت مکمل ہو گئی، یا دوسری ماہ طلاق دی، دوسری ماہ کی عدت مکمل ہو گئی، ابھی تیسری طلاق آپ نے نہیں دی، یعنی طلاق رجعی پر بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے طلاق رجعی اپنی عورت کو دے دیا تو فرمایا کہ فلا تعزلوہن ان ینکحن ازواجہن، یہ جو فلا تعزلوہن ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں فلا تعزلوہن، یہ دراصل عورت کے ولی کو حکم ہے کہ تم مت روکو ان کو کہ وہ اپنے خاوندوں سے دوبارہ شادی کریں، جبکہ وہ آپس میں معروف کے مطابق راضی ہو جائیں کہ اب ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ تو رب العزت والجلال نے فرمایا کہ آپ روک نہیں سکتے۔ ہوا کیا تھا، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، جناب معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح کسی سے کر دیا اور خاوند نے اس کے طلاق دے دی۔ یاد رکھے کہ طلاق رجعی ہے، یہ طلاق بائنہ نہیں ہے، لیکن جب وہ عدت مکمل ہوئی طلاق رجعی کی تو کہنے لگے کہ پھر یہ دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ بھئی ہم مل جاتا ہے آپس میں طلاق، آپ مجھے طلاق مت دیں، ہم اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، خاوند نے دوبارہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ بھئی میں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو لیکن یا دوبارہ گھر بسانا چاہ رہا ہوں، لیکن معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا کہ ایسا، جب میں، اور کہتا ہے کہ میں نے قسم بھی کھا لی کہ اللہ کی قسم اب میں جو ہوں نا اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ اب دوبارہ نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بھائی آپ کون ہو روکنے والے؟ جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ جب میاں بیوی راضی ہیں آپس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کریں گے تو پھر آپ کو تو یہ نہیں روکنا چاہیے۔ تو طلاق رجعی کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اگر تم نے طلاق دے دی اپنی عورتوں کو تو پھر آپ روک نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ غور طلب بات ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہے نا، جناب علی بغیر ولی کے نکاح کا ایک بڑا عجیب سا ایک بحران ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طوفان ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے آپس میں جو ہے نا خلوت میں سیٹنگ ہوئی اور لڑکے نے جناب علی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کورٹ پہنچ گیا، کورٹ میرج کر لیا، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر زندگی بسر کرنے لگ گئے، تو یہ حرام ہے، آپ کورٹ میرج نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا خود نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت خود اپنا نکاح کرتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ زانیہ عورت ہے، تو آپ کو تو منع کر دیا ہے کہ آپ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ تو اب آپ ولی کے بغیر جو نکاح نہیں ہے اس کی دلیل میں یہاں سے آپ کو دے رہا ہوں، وہ کیسے؟ آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا تعزلوہن، کہ آپ ان عورتوں کو مت روکو کہ جو عدت میں ہیں، آپ ان کو مت روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے شادی کر لیں دوبارہ۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اس صورت میں بھی ولی کی اجازت درکار ہے، تبھی تو فرمانا ہے کہ فلا تعزلوہن، یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ولیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ولی جو ہے عورت کا جو ہے وہ اس کو نہ روکے۔ تو فرمایا اس سے پتہ چل گیا کہ عورت کے لیے جو ہے ولی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ولی کے لیے یہ ہے کہ عورت سے اجازت کا ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں، دونوں کا جو ہے ولی کا جو ہے وہ عورت سے پوچھنا، لڑکی سے پوچھنا، اور لڑکی کا جو ہے اس کے ولی کا ہونا، یہ دونوں ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کسی رشتے پر آمادہ نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتے پر آمادہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ زبردستی کیا جاتا ہے، زبردستی کر کے جناب علی اس کا جو ہے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو بھی جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا، بلکہ وہاں پر عورت کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر اس کو عورت برقرار رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر عورت اس نکاح کو توڑنا چاہے تو خارج ہو سکتی ہے اس نکاح سے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کا جو ہے ایک بچی کا نکاح کر لیا، اس کی جو ہے وہ بلیغت سے پہلے، جب وہ بڑی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سے شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا اختیار ہے کہ چاہے تم اس نکاح کو برقرار رکھو یا اس کو ختم کر دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے لیے بھی
بچی کا اجازت نامہ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی جو ہے جناب علی ظلم کر کر جو ہے وہ اس کا نکاح کہیں بھی کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ تو آپ کو ایک بہت بڑی نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ ذالک ازکی لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ازکی، ستھرا، اور اطہر، پاکیزہ ہے۔ ستھرائی بھی اسی کے اندر ہے اور پاکیزگی بھی اسی کے اندر ہے کہ اگر میاں بیوی دوبارہ جو ہے ملنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو روکو مت۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ملاپ کے اندر برکتیں پیدا ہو جائیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب یہ طلاق کے قوانین کے اوپر بات کرتے کرتے یہاں پر ایک بہت اہم ایک اور مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زیر بحث فرمایا، اور وہ مسئلہ ہے دودھ پلانے کی مدت۔ تو جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال ہے، بعض لوگ جو ہے وہ کچھ اور بھی میعاد بتاتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے حولینی کاملینی فرمایا کہ 2 سال یعنی 24 ماہ مکمل ہے۔ والوالدات، مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، حولین، حول 1، حولین 2 سال، کاملین، مکمل، لمن، یہ اس کے لیے ہے، ارادہ، جو ارادہ کرے، ان، یہ کہ، یتم، پورا کرے، الرضاع، رضاعت کی مدت۔ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ جو ماؤں کا جو 2 سال کا جو دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے، فرمایا کہ یہ 2 سال ہے۔ 2 سال سے مراد 24 ماہ، 24 ماہ فرمایا کہ یہ دودھ پلانے کی مدت ہے، اور یہ اس کے لیے کہ جو دودھ پلانے کی جو مدت کو جو ہے جناب علی پورا کرنا چاہے۔ خاتون کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں پر والوالدات یرضعن، یرضعن جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ وہ دودھ پلائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک بچے کا اس کا فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ ماں اس کو اپنا دودھ پلائے۔ آج ہمارے یہاں جناب علی دودھ کے ڈبے جو ہے نا مائیں بن بیٹھے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً دودھ کے ڈبوں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ان کا فگر خراب نہ ہو جائے، ماؤں کا فگر خراب نہ ہو جائے۔ فگر خراب ہونے کے ڈر سے جو ہے وہ اپنی اولادوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ دودھ نہیں پلاتی ان کو، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کے نافرمان۔ لازمی سی بات ہے کہ جو غذا بچپن میں ان کے پیٹ میں جائے گی ڈبوں کی صورت میں، تو پھر لازمی سی بات ہے کہ وہ ڈبے، اس میں پتہ نہیں کیا حرام اشیاء ملی بھی ہوں، اس میں کیا ایسے مکروہ جو ہے وہ اجزاء ملے ہوئے ہوں۔ جب وہ آپ 2 سال تک اپنے بچے کو دیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ بچے کے دل میں آپ کی محبت کہاں سے آئے گی، آپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کہاں سے آئے گی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مائیں اپنا دودھ پلائیں، ماؤں کو اپنا دودھ پلانا جو ہے عزیزان گرامی وہ فرض ہے۔ وعلی المولود، اور اس پر، وعلی اور پر، المولود جس کا جو بچہ ہے، لہو رزقہن، اس کا رزق، ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن بالمعروف، معروف کے مطابق ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ جس کا جو بچہ ہے، یعنی اس باپ کا، اب وہ ماں جو اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس ماں کو اگر یہ مطلقہ ہے، طلاق بھی دے دی، تب بھی جو ہے جناب علی اس کا کچھ کھانا پینا جو ہے وہ باپ کے اوپر ہے، باپ کرے گا، کیونکہ ماں دودھ پلا رہی ہے آپ کے بچے کو۔ اور رب العزت نے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو جو ہے بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تکلیف دی جائے گی ماں کو اس کے بچے کے سبب، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب جو ہے وہ تکلیف دی جائے گی۔ ماں باپ دونوں کو جو ہے اس بچے کے سبب تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور بچے کے سبب تکلیف دینا کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ لا تضار، یہ ضرر سے باب مفاعلہ ہے، یہ ضرر سے باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ کا واحد مؤنث نہیں ہے، حاضر مجہول کا صیغہ ہے یہ۔ اب یہاں پر کیا ہے، ماں کو تکلیف دینا کیا ہے اور باپ کو تکلیف دینا کیا ہے؟ ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جناب علی ماں باپ کے اندر اگر جدائی ہو جاتی ہے تو باپ بچوں کو چھین لیتا ہے اور ماں کو تکلیف دے دیتا ہے۔ تو رب العزت والجلال نے یہاں یہ فرمایا
کہ اولاد کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں ہوگی، ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی کہ باپ نے جناب علی ماں باپ کا جھگڑا ہوا اور باپ نے جناب علی کیا کیا کہ ماں سے جو ہے اس کے بچے چھین لیے، ظلم کر دیا، کیونکہ وہ پاور میں ہے، وہ طاقت کے اندر ہے، بچے چھین لیے، ماں بلکتی رہی، ماں گڑ گڑاتی رہی، ماں روتی رہی اور اس کی کسی کی سے یہاں سنوائی نہ ہوئی. تو رب العزت والجلال نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا کام نہ کرو کہ بچے کے سبب ماں کو تکلیف مت دو، اور فرمایا کہ بچے کے سبب باپ کو بھی تکلیف نہ دو. باپ کو تکلیف کیا نہ دو کہ باپ کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیا، باپ کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ڈال دی کہ بیچارہ باپ تو پریشان ہو گیا، باپ اتنا پریشان ہو گیا کہ باپ کے پاس پھر اس کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں بچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو. فرمایا کہ لا تزار ولا تزار والدۃ بولدها، ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کے ولد کی وجہ سے، ولا مولود، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے لہو بولدہ، اس کے ولد کی وجہ سے. ماں باپ کو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور فرمایا کہ وارث پر بھی یہی احکامات ہیں، وارث بھی انہی سارے قواعد کے پابند ہوں گے. فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر یہ ارادہ کریں دونوں، فِصَالًا، کہ دودھ چھڑا دیں، ان ترازن، کہ وہ راضی ہو جائیں، منہما، اس امر پر دونوں میاں بیوی، وتشاور، اور مشورہ کر لیں، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. میاں بیوی مل کر اگر یہ مشورہ کر لیں کہ اب بچے کو دودھ نہیں پلانا، بچے کو جو ہے وہ دودھ چھوڑ دینا ہے، تو فرمایا کہ گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم چاہو کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے، آیا سے دودھ پلا لو، کسی اور سے دودھ پلا لو، تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ تم جو ہے معروف طریقے سے ان کے مطابق ان کی ادائیگی پوری کرو، ان پر جو پورا ادا کرنا ہے وہ تم مکمل طور پر اس کو ادا کر دو، جو تمہاری بات طے ہو چکی ہے اس کو پورا کرو. رب العزت نے سورہ طلاق کے اندر بھی اسی بات کا ذکر فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی دودھ پلانے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، کہ فرمایا کہ اگر تم دقت محسوس کرو، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اگر تم تنگی محسوس کرو تو پھر کسی دوسری خاتون سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، تاکہ ہر سعت والا، ہر کشادگی والا اپنی کشادگی کے موافق اس پر خرچ کرے. وَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهَ اللَّهُ، چاہے اس کو چاہیے کہ وہ جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ خرچ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرما دیا کہ اگر آپ میاں بیوی آپس کے صلاح مشورے سے دودھ نہیں پلانا چاہتے اپنے بچے کو، یا کسی اور سے پلانا چاہتے ہیں، یا ایسا بھی ہو جائے کہ ماں کا دودھ نہیں آ رہا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی اور چیز ہے، یا ماں بیمار ہے، تو فرمایا کہ آپ دوسری عورت سے دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن جو آپس میں مطابق جو پورا ادا کرنا ہو اس کو آپ ادا کریں. اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریں، واعلموا، اور جان رکھیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے. اب یہاں پر کچھ باتیں ان آیتوں کے ذیل میں کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ رضاعت کتنے عمر میں ثابت ہوتی ہے، ایک بات رضاعت کبیر کیا ہے، دو باتیں، اور کتنے دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. تو ان تین چار باتوں کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضاعت جو ہے، اگر آپ کسی اپنے بچے کو کسی عورت سے جو ہے آپ دودھ پلا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ 2 سال کی مدت میں کم از کم 5 دفعہ حدیث کے مطابق پیٹ بھر کر اگر بچہ دودھ پیے گا تو اس پر پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جس عورت کا جس بچے نے دودھ پیا ہے وہ بچہ جو ہے اس عورت کا جو ہے بیٹا بچہ ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی. اب اس ماں کی جو بہنیں ہیں تو وہ بہنیں ہیں یہ اس کی رضائی خالہ ہو جائیں گی، اور اس ماں کی جس کا اس نے دودھ پیا ہے اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو وہ اس کی رضائی بہنیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس قاعدے کو بھی یاد رکھیں کہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے وہی بچے کے ساتھ رضاعت ثابت ہوگی، باقی اور اس کے بھائی بہن ان کے نہ بہن بنیں گے، نہ ان کے جو ہے رضائی والدہ بنیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا سلسلہ، صرف اس کے لیے کہ جس نے دودھ پیا. تو یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ 5 دفعہ دودھ پینے میں رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز نسب سے حرام کر دی جاتی ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کی سگی خالہ جو ہے اس سے آپ کا نکاح حرام ہے تو آپ کی جو ہے وہ رضائی خالہ ہیں
اس سے بھی آپ کا نکاح حرام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ سگی خالہ سے حرام ہے۔ اور شریعت کی کانسیپٹ کے مطابق مائیں صرف دو ہوتی ہیں، ایک وہ ماں ہوتی ہے کہ جو آپ کو دودھ پلاتی ہے، اس کو بھی ماں کہا، اور وہ ماں ہوتی ہے دوسری کہ جناب علی جو آپ کو جنم دے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور تیسرا ایک بہت ہی ضروری بات میں نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث سہلہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے رضاعت کبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ رضاعت کبیر کیا تھا، اس کو ذرا سن لیجئے۔ ایسا ہوا کہ سہلہ بنت سہل کے گھر میں، یہ خاتون ہیں، خواتین ہیں، ان کے گھر میں ایک لڑکا سالم غلام تھا، وہ ان کے گھر میں پرورش پا رہا تھا۔ بچپنے سے بڑا ہو گیا اور محسوس کیا گیا کہ اس کی داڑھی بھی آ گئی، تو اب ان کے جو خاوند تھے جناب علی، ان کو پسند نہیں آیا کہ یہ اب سالم بڑا ہو چکا ہے اور گھر میں آنا جانا کر رہا ہے۔ تو یہ سہلہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سالم ہے نا اب بڑا ہو گیا ہے اور میرے خاوند کو اب اچھا نہیں لگ رہا، میں محسوس کر رہی ہوں میرے خاوند کے حوالے سے کہ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ وہ میرے گھر میں آتا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نیک عورت ہوتی وہ ہے کہ ان رشتہ داریوں کے اندر احتیاط کرے کہ جہاں پر اس کے خاوند کی ناراضگی اور رضا ہوتی ہے وہاں ضرور اس کا خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاوند ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہلہ بنت سہل کو کہ تم ایک کام کرو کہ تم جو ہے نا سالم کو دودھ پلا دو۔ اللہ کے رسول کو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اس کی تو داڑھی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کی داڑھی آ رہی ہے لیکن تم اس کو جو ہے وہ دودھ پلا دو۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ زہر بحث ہوا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جیسے کہ احناف کہتے ہیں کہ سہلہ بنت سہل کا جو یہ حدیث ہے یہ جناب علی کیا ہے، یہ منسوخ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ منسوخیت کے پورے قاعدے ہوتے ہیں اور قوانین ہوتے ہیں، کوئی بھی حدیث اس طرح سے منسوخ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو منسوخ اور اس کے نسخ کے لیے جو ہے اس کی ایک دلیل ہوتی ہے، اس کے قانون ہوتے ہیں، قاعدے کلیے ہوتے ہیں کہ جس کو جناب علی ابن حزم نے المحلہ کے اندر بھی اس کے اوپر کچھ بحث کیے، اور امام غزالی نے المستصفا کے اندر کے اوپر اس پہ بحث کی ہے، علامہ آمدی نے الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر بھی اس پر بحث کی ہے، اور دیگر جو ائمہ والمحدثین والفقہاء ہیں انہوں نے اپنی کتب کے اندر جو ہے اس حوالے سے فقہی قاعدوں کے حوالے سے جو اس پر بحث کی ہے کہ نسخ کا حکم کہاں لگتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ناقص مطالعے کے تحت جو ہے ہماری معلومات کے مطابق اللہ کی توفیق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے، من شاء فلیرجع هناك الى مجموع فتاوی لابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، کہ ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی کے اندر اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور فرمایا، کہا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے اور نہ ہی اس حدیث کا ایسا عام حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے، ایسی پرابلم کریٹ ہو جائے کہ جو سالم کے ساتھ ہوئی تھی اور سہلہ بنت سہل کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس حوالے سے سہلہ جو ہے، سہلہ کی حدیث اس کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں جو ہے پھر عورت جو ہے اس کو دودھ پلا دے تاکہ رضاعت ثابت ہو جائے۔ ہمارے علم کے ناقص علم کے مطابق ایک دفعہ ہماری یہ ایک جانکاری کے مطابق ایک خاندان کے اندر اسی قسم کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ بچے کو جو ہے دودھ کیسے پلائے، بچہ بھی جوان ہو گیا تھا، لڑکا تقریباً کوئی 14 سال کی، آئی تھنک 14 سال کی عمر تھی۔ اب مسئلہ یہ کہ اس بچے کی جو ماں تھی نا، وہ اس کی حقیقی ماں نہیں تھی، وہ ایڈاپٹ کی ہوا تھا، یعنی لے پالک بچہ۔ اب اس کی جو ماں جس نے اس کو لے پالک بچہ جس کے گھر پر رہ رہا تھا، تو اس عورت کی عورت کی بیٹیاں تھیں۔ اب بیٹیاں جو ہے جناب علی پردے دار، اب وہ کیا کریں؟ تو پھر اس حدیث کو جو ہے ہم نے ان کو بتایا، تو الحمدللہ تو پھر کیا ہوا کہ اس میں سے ایک لڑکی نے اس کو جو ہے دودھ پلا دیا، تو اب یہ سارا فتنہ ختم ہو گیا۔ اس بچے کو لازمی سی بات ہے، اب جب اس بچے کو آپ نے چھوٹی سی عمر میں یعنی 1-2 مہینے کی عمر میں آپ نے گود لیا، اب اس بچے کو کہاں باہر نکالیں گے آپ؟ تو کوئی نہ کوئی تو شریعت جو ہے اس کا سولوشن دے گی نا۔ تو شریعت نے اس موقع پر یہ سولوشن دیا، اور واقدی کی سند سے جو ہے وہ الاصابہ فی التمییز، تمییز الصحابہ کے اندر واقدی کی سند سے یہ الفاظ موجود ہے کہ جناب علی جو ہے وہ ایک پیالے کے اندر جو ہے نا، ایک پیالے کے اندر وہ دودھ لے اور اس ایک پیالے کے اندر اس کو دودھ کو جو ہے وہ 5 دفعہ دے اور اس کو پلا دے، واقدی کی سند سے یہ موجود ہے۔ خیر، تو ہم اس تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہے،
لیکن اتنی بات بتاتا چلوں میں کہ یہاں پر سہلہ بنت سہل کا جو یہ واقعہ ہے یہ منسوخ نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے مسلمانوں کو دیا ہے۔ پھر فرمایا رب العزت والجلال نے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب یہ ایک اور حکم ہے کہ وہ لوگ جو یتوفون فوت ہو جائیں، فوت کیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑے جائیں، ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو فرمایا کہ وہ عورتیں 4 ماہ اور 10 دن عدت کا گزاریں گی۔ یعنی اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو وہ بیوہ عورت 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ مکمل طور پر عدت کی گزارے گی، اس کو عدت کرنا ہے۔ اور عدت کے قانون کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ قمری سال کے حوالے سے، اسلامی مہینے کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے جو ہے عدت کا حساب کتاب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدت کے دوران نہ ہی وہ بناؤ سنگھار کرے گی، نہ ہی وہ خوشبو لگائے گی، نہ ہی وہ کاجل لگائے گی، نہ سرما لگائے گی، نہ لپسٹک وغیرہ لگائے گی، نہ ہی وہ کوئی جناب علی ایسے کپڑے پہنے گی کہ جو شادیوں وغیرہ میں پہنے جاتے ہیں، تو یعنی وہ عدت میں رہے گی کہنے سے مراد یہ ہے۔ اور نہ ہی غیر شرعی حاجت کے تقاضے کے علاوہ کوئی شرعی عذر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی عدت کو اپنے گھر میں گزارے گی، باہر نہیں جائے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی بات کہتا چلوں کہ بعض ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عدت والی عورت آسمان کی طرف بھی نہ دیکھے، عدت والی عورت جناب علی جو ہے نا وہ صحن میں نہ جائے، تو یہ ساری دھکوسلی باتیں ہیں، یہ غیر شرعی باتیں، لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ جو مرد مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑے جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ انتظار کریں گے، اور فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی میعاد تک پہنچ جائیں وہ عورتیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ پھر وہ اپنے جانوں کے لیے جو بھی معروف طریقے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، دوسرے نکاح کا فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد ہمارے ہاں ایک اور بھی رسم ہے عزیز محترم طالب علم، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جناب علی کسی عورت کو اگر عدت نہیں گزارنی ہوتی تو وہ کیا کرتی ہے کہ خاوند کی میت کے ساتھ جو ہے نا 40 قدم یا 50 قدم چل لیتی ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ عدت سے اس کو خلاصی ہو گئی۔ لیکن یہ جو ہے نا عجیب باتیں ہیں، بے وقوفی والے عمل ہیں، جہالت کے رسومات ہیں، یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جناب علی آپ نے پورے 4 ماہ اور 10 دن عدت کے گزارنے ہیں۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھے ہوئے ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو نکاح کا اشارہ دو۔ خطبۃ النساء، خطبہ ایک ہوتا ہے خطبہ اور ایک ہوتا ہے خطبہ۔ خطبہ ہوتا ہے اشارہ کو کہتے ہیں، اور خطبہ کہتے ہیں تقریر کو کہتے ہیں جو نکاح سے پہلے دیا جاتا ہے یا جمعے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم کوئی اشارہ دے دو عورت کو۔ کون سی عورت؟ کہ جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آدمی غیر محرم خود جا کر اشارہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی گھر والی کی کسی کو یا گھر والوں میں سے کسی کو بھیج دینا ہے، کسی خاتون کو، اور وہ خاتون جناب علی جو ہے اس کی طرف اشارہ ڈال دے کیا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اچھا کر دے گا، ہمارے بھائی کا بھی جو ہے وہ نکاح کا ارادہ ہے اور کوئی نیک عورت ہمارے بھائی تلاش کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی جو ہے وہ عدت کے بعد بڑا اچھا کر دے گا، فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا کر دے گا۔ تو اس قسم کی کیا ہیں یہ اشارے ہیں، یا فرمایا کہ اس قسم کے اشارے دینا تو جائز ہے، لیکن آپ جناب علی واضح طور پر نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم جو ہے چھپائے رکھو اپنے دلوں میں، تو فرمایا کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتے کہ تم اس بات کو ذکر ضرور کرو گے۔ اگر کسی عورت سے آپ نے نکاح کرنا ہے نا، اور آپ چاہتے کہ کسی عورت سے آپ نے نکاح کریں بیوہ عورت کے، تو لازمی سی بات ہے کہ آپ انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ذکر تو کرو گے، لیکن بہتر کیا ہے کہ تم اشارتاً اور کنایتاً تو یہ بات کہہ سکتے ہو، لیکن نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ اور فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن چوری چھپے جو ہے آشنائی نہیں کرو گے۔ چوری چھپے جو ہے جناب علی تم جو ہے نا جو ہے کوئی ایسے عہد و پیمان نہیں کرو گے مگر یہ کہ قولا معروفا، جو دستور کے مطابق جو بات ہوگی بس وہ آپ نے کہنا ہے۔
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور دیکھو نکاح کا جو ہے وہ تعظیم مت کرنا. یہاں پر تعظیم سے مراد کیا ہے؟ عزم. نکاح کا عزم مت کرنا کہ پتہ چلا تم نے نکاح کا پکا ارادہ کر لیا اور اس کو بتا دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے، تم عدت مکمل کرو اور میں بارات لے کر آ جاؤں گا. فرمایا کہ نہیں، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، صبر کرو یہاں تک کہ اس عورت کی عدت مکمل نہ ہو جائے. اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو تم چھپائے رکھتے ہو اپنے دلوں کے اندر، جو تمہارے سینوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے کہ تم کسی عورت کو اگر چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس سے نکاح کرو، یہ ساری باتیں جو ہے نا جناب علی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا آپس میں محبت ہو جانا یہ بیماری ہے، اور بہتر بیماری کا علاج یہ ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے. تو لہٰذا جہاں مرد اور عورت، نیک مرد اور نیک عورت جہاں پر جو ہے یہ نکاح کا ارادہ رکھ لیں، تو ہمارا معاشرہ جو ہے جناب علی بہت ان کے بیچ میں آتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، ورنہ نکاح کر دینا چاہیے تاکہ یہ بیماری اور نہ پھیلے آگے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے. لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفریضوا لهن فریضہ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور اگر تم نے ان کو نہیں چھوا، او تفریضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا، کوئی مہر مقرر نہیں کیا آپ نے طلاق دے دی. تو فرمایا کہ متعوہن، تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دو، کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ ان کو پہنچا دو. یہ دراصل ان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جس عورت کا جو ہے کسی خاوند سے جو ہے وہ جناب علی نکاح ہو گیا. اب نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی کی ریلیشن شپ جو ہے، تعلقات قائم نہیں ہوئے اور انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دو. ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ تم نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں، اب نکاح تو ہوا تھا نا، تمہارے نام پر موسوم تو ہوئی تھی نا یہ، اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم کچھ نہ کچھ اس کو دے دو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فرمایا کہ تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق اور کشادگی والے کے لیے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق. یعنی کشادگی والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے، اور جو تنگ دست والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. یہاں پر رب العزت و جلال نے حیثیت کا بڑا ذکر فرمایا ہے. ایسے نہیں کہ جناب علی کسی کے ساتھ آپ کا جو ہے نکاح ہو گیا اور آپ نے اس کو طلاق دے دی، تو اب جناب علی لڑکی کے جو وارثین ہیں وہ آپ کے سر پر کھڑے ہو گئے کہ جناب علی آپ نے طلاق دے دی ہے، اب کم از کم 10 لاکھ روپے آپ نے دینے ہیں. جیسے ہمارے پٹھان بھائیوں کیا ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ مہر کی اتنی بھاری رقم کر دیتے ہیں کہ اگر طلاق کا اس کا ارادہ ہو تو طلاق دینی بھاری رقم کی وجہ سے. اور بہت سارے تو لوگ جناب علی کیا کرتے ہیں کہ مہر لکھوا دیتے ہیں، ہاں مہر لکھ لو، ویسے کہا کہ ویسے کون سا مہر دینا ہے، جب طلاق دیں گے تب دیکھی جائے گی. یعنی اس قسم کے معاشرے کے اندر جو ہے نا معاملات ہیں. تو رب العزت والجلال یہاں پر اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی اپنی عورتوں پر، ما لم تمسوہن، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کیا گناہ نہیں ہے؟ کہ تم نے طلاق دینے کے بعد اس کو چھوا نہیں، اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن اگر بلا وجہ تم نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو یہ تمہارے اوپر بہت بڑا گناہ ہے. بلا وجہ طلاق نہیں دیں گے، اور نہ ہی عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق لے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق لے گی بغیر کسی شرعی عذر کے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی اللہ پاک نے اس عورت کے اوپر حرام کر دی ہے. وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور اسی طرح سے جو آدمی بلا وجہ جو ہے وہ اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ ایک عورت کی زندگی اس نے تباہ کر دی ہے بلا وجہ طلاق دے کر. تو دونوں باتوں کے اندر جو ہے اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. اور یہ بات بھی یہاں پتہ چلی کہ فرمایا کہ اپنی وسعت کے مطابق لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. سورۃ طلاق میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کی وسعت ہو. اب یہاں سے ایک مہر کا مسئلہ بھی سن لیجئے. مہر کا مسئلہ بھی بڑا سنگین ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر
مہر بڑی بڑی رقمیں لکھوائی جاتی ہیں. ایک یہ بھی غلط ہے کہ بھئی اس کی آدمی کی جو حیثیت ہے، اگر ایک آدمی 20,000 روپے مہر کی رقم رکھوانا چاہتا ہے تو 20,000 روپے رکھوائے، اس کے لیے 2 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر 20,000 روپے جو ہے وہ مہر دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 500 روپے مہر رکھواتا ہے. میں جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ جس کی تنخواہ اچھی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کا جو مہر ہے وہ 520 روپے رکھا. بعض گھرانوں کے اندر 222 روپے، بعض گھرانوں کے اندر 125 روپے. یہ مہر ہے کیا ہے یہ کوئی جو ایک تماشا ہو رہا ہے. جو بیوی کی جو ہے وہ شرمگاہ کو تم حلال کر رہے ہو، پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے اور مہر 125 220 روپے دے رہے ہو. افسوس کی بات ہے. رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرو یار، ہیں اپنی وسعت کے مطابق. اگر تمہارے اندر جناب عالی 2 لاکھ روپے مہر دینے کی طاقت تو تم دو اس کو، اس کا حق ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ اس کو یہ مہر دیں. ہمارے یہاں تو جناب عالی ایک عجیب قسم کی دھاندلی ہے. تو رب العزت نے فرمایا متاع بالمعروف، یہ متاع یہ فائدہ ہے معروف طریقے سے. حقا علی المحسنین، اور محسنین لوگوں کو جو ہے یہ جناب علی محسنین پر جو ہے یہ حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. اب یہ دوسری کنڈیشن آ گئی. اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے. ادھر فرمایا کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہاتھ لگانے سے پہلے اور ابھی تم نے مہر مقرر نہیں کیا. یہاں فرمایا کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم نے اس کا مہر مقرر کر چکے ہو، تم ان کا مہر مقرر کر چکے ہو. وقت فرضتم لہن فریضہ، تم نے ان کا مہر مقرر کر دیا، ٹھیک ہے. فنصف ما فرضتم، تو پھر کیا کرو کہ پھر تم آدھا دے دو. یہ کس کنڈیشن میں ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا، آپ نے نکاح کے بعد طلاق دے دی، لیکن آپ نے طلاق سے پہلے جو ہے وہ مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا. مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ نے 50,000 روپے مہر مقرر کیا، تو فرمایا کہ اب تم نے ہاتھ نہیں لگایا نا اس عورت کو، کوئی جسمانی تعلقات نہیں ہوئے، آپس میں الگ تھلگ نہیں ہوئے آپ لوگ، تو رب العزت نے فرمایا کہ پھر آدھا مہر اس کو دے دو. فرمایا کہ فنصف ما فرضتم، جو تم نے ان کے لیے باندھا تھا نا مہر، اس کا آدھا دے دو، یعنی 50,000 میں 25,000 روپے دے دو. اور فرمایا کہ اللہ سوائے اس کے کہ یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا اس عورت کے گھر والے معاف کر دیں. کہا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے، چھوڑو رہنے دو، آپ اپنا مہر سارا لے جائیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے وہ معاف کر دے. وہ کیا معاف کر دے؟ وہ کہہ دے کہ میں نے تمہارا 50,000 روپے جو ہے میں نے مقرر کیا تھا، تم 50,000 پورے کے پورے رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، آدھا بھی نہیں، تم سارے کا سارا رکھ لو. اور فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم یہ مال چھوڑ دو عورت کے لیے، 50,000 مقرر کیا تو 50,000 پورے کے پورے دے دو، تو فرمایا کہ یہ تقوی کے بہت قریب تر ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم. میرے رب کے قانون کتنے عظیم ہیں، میرے رب کے قانون کتنے برکت والے ہیں، میرا رب بھی کتنا عظیم، اس کے قانون بھی کتنے عظیم. اللہ کتنے عظیم دین ہے، کتنا عظیم رب کا کلام ہے. اللہ کی عزت کی قسم، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، دنیا کے مذاہب کو چھانٹ لیں، ایسا قانون کہیں بھی نہیں ہے. عشر عشیر کیا دور تک، کیا بہت دور تک اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے ایسے قانون جو رب العزت نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. اب یہ طلاق کے لین دین کے مسائل، یہ طلاق میں جب کہ نفرتیں ابھر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر یہ حکم دیا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اللہ اکبر، کہ دیکھو اس موقع پر تم فضل کرنا مت بھولنا، اس موقع پر تم ایک دوسرے پر رحم کرنا مت بھولنا، اس موقع پر تم ایک دوسرے پر جو ہے نا آپس میں احسان کرنا مت بھولنا. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں سے 2 چیزیں آ گئیں. اور ایک سورہ احزاب سورہ 33 کی 49 آیت میں اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں. سورہ احزاب میں فرمایا کہ اگر آپ نے طلاق دے دی اس عورت کو کہ جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، تو فرمایا کہ وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقوهن، اگر آپ نے مومن عورتوں سے نکاح کر لیا اور پھر آپ نے طلاق دے دی اس پہ ہاتھ لگائے بغیر، تو فرمایا کہ اس کی عدت نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک وہ عورت ہے کہ جس سے آپ کا نکاح ہوا، آپ نے ابھی تک مہر بھی اس کا طے نہیں کیا اور نکاح ہو گیا، اور ہاتھ لگائے بغیر ابھی تعلقات قائم نہیں ہوئے،
اور خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے خاوند، تو اب اس سلسلے میں رب العزت نے یہاں پر بیوہ کے لیے کچھ اور قانون دیا ہے. یہاں پر یہ قانون تھا جناب علی کہ ایک عورت ہے کہ جس میں آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ نے جناب علی مہر نہیں باندھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور آپ نے طلاق دے دی، تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دو. اور ایک وہ عورت ہے یہاں پر کہ جناب علی جس کا آپ نے مہر باندھ دیا ہے اور ہاتھ لگائے بغیر آپ نے طلاق دے دی، تو فرمایا آدھا اس کو دے دو یا پھر اس کو سارے کا سارا دے دو، ٹھیک ہے. تیسری پھر یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے جناب علی جو ہے وہ کسی عورت کا نکاح کر دیا آپ نے، اب اس کا خاوند اس کو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے ہی مر گیا، تو اس صورت میں رب العزت نے وہاں پر جو ہے وہ بیوہ کے لیے قانون کچھ اور دیا ہے. فرمایا کہ بیوہ اس کی عدت میں بھی شامل ہو، اس کے لیے عدت بھی کرے گی. یہاں پر جو ہے اگر ہاتھ نہیں لگایا متلقہ کے لیے عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے. سورہ احزاب سورہ 33 آیت نمبر 49 کے اندر یہ قانون موجود ہے. اور رب العزت والجلال نے فرمایا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث کا نمبر 2116 2116 رقم الحدیث ہے بذل المجہود کے ساتھ. تو وہاں پر رب العزت والجلال نے یہ قانون بتایا کہ بیوہ اگر اس کے خاوند نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو پھر بیوہ عدت بھی گزارے گی. بیوہ کو اگر آپ نے مہر کی کوئی بات چیت نہیں کی تو پھر مہر بھی دیا جائے گا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کو مہر کتنا دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو مہر اتنا دیا جائے گا کہ جو اس کے خاندان کے اندر دیگر مرد حضرات اپنی عورتوں کے لیے مہر باندھتے ہیں، بس اتنا مہر اس کو دیا جائے گا. اور پھر وہ عورت جناب علی اس کے ورثے کے اندر بھی شامل ہوگی، وراثت میں بھی شامل ہوگی. یہاں پر میں ایک اور بھی بات کہتا چلوں جو کہ اس کے ذیل میں ہی ہے کہ اگر عورت مر جائے یا آدمی مر جائے تو کیا دونوں میں سے اگر کوئی ایک مر جاتا ہے تو کیا مرنے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جاتے ہیں؟ جیسے ہمارے بعض گھرانوں کے اندر جو ہے وہ خاوند کا انتقال ہو گیا تو بیوی اب خاوند کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو دنیا اس کا چہرہ دیکھے گی لیکن خاوند نہیں دیکھے گا. تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ یہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے آپ کا وفات ہو گئی تو میں آپ کو غسل دوں گا، آپ پر جنازہ پڑھوں گا اور آپ کو کفن پہناؤں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی مرنے کے بعد بھی جناب علی وہ غیر محرم نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، بلکہ میاں بیوی ہی رہیں گے مرنے کے بعد بھی. اسی لیے تو وہ عورت عدت گزار رہی ہے، اسی لیے تو وہ اس عورت کو مہر بھی دیا جائے گا اور ورثہ بھی دیا جائے گا. تو لہٰذا یہ بات فضولیات میں سے ہے. غالباً فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے انتقال ہوا تھا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، کتاب الجہاد کے اندر ہے یہ، اور حدیث کا نمبر جو ہے 4433 ہے، حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ میرے جانے کے بعد اس دنیا سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہوگی. تو ایسا ہی ہوا کہ ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی رمضان کے اندر، اور پھر ان کو غسل دیا ہے سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مرنے کے بعد بھی جناب علی یہ میاں بیوی رہتے ہیں، الا یہ کہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے، تو پھر یہ ہے کہ پھر اب جنت کا ایک الگ فیصلہ ہے. لیکن اگر وہ شادی نہیں کرتی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی کے نکاح کے اندر ہی رہتی ہے، حتیٰ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن ملا دے گا جنتوں میں. پھر اس کے بعد ایک اور قانون آیا، حافظوا علی الصلوات وصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. اب یہ درمیانی نماز کیا ہے، درمیانی نماز کے احکامات کیا ہیں، کون سی درمیانی نماز ہے؟ یہاں پر قرآن مجید خاموش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی نماز کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز عصر ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اندر یعنی غزوہ احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معرکہ ہو رہا تھا، تو اس وقت بہت ساری نمازیں نبی علیہ السلام کی ایک دن میں رہ گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے جو ہے مشغول کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بنا لے، آپ آگ سے جو ہے وہ بھڑکا دے، بھر دے ان کی قبروں کو. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے جو ہے وہ غافل کر دیا. صلاۃ الوسطیٰ وہ کون سی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی؟ وہ عصر کی نماز تھی. اچھا، بعض لوگ، میں یہ بھی نقطہ بتاتا چلوں عزیز طالب علم، یہ بھی میں آپ کو نقطہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا. جناب سارے اختلافات حدیث میں. آپ کو پتہ ہے یہ صلاۃ وسطیٰ کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں.
10 سے زیادہ اختلافات نقل کیے ہیں. تو اختلاف بات یہ ہے کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، اگر اختلاف قرآن کی کسی آیت میں ہو جائے یا حدیث میں ہو جائے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے اختلاف پیدا کروایا یا اللہ کے رسول نے اختلاف پیدا کروایا. اختلاف تو لوگ پیدا کرتے ہیں. اختلاف کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین جو سولوشن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرنا. قرآن مجید آپ نہیں سمجھ سکتے بغیر حدیث کے، اس کو آپ دامنگیر کر لیں. میں اس کی دلیل ایک اور جگہ سے بھی دوں گا آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے اندر اور آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. ماں یہاں پر نفی کے لیے ہے، ہم نہیں اترتے. پیچھے جو آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے جنت بنائی، ہم نے نعمتیں بنائی، اور اللہ نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ اپنی کبریائی بڑائی بیان کرنے کے لیے ذکر کیا، لیکن وہیں پر یہ فرما دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ کہ ہم اے نبی نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. اگر حدیث چھوڑ دیں گے تو وہاں سے ایسا لگتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی رب ہے کہ جو وہ کسی اللہ اپنے رب کے حکم سے، ہمارا رب دنیا میں اترتا ہے. جبکہ حدیث جب ہم لیتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. نبی علیہ السلام جبریل امین کا انتظار کر رہے تھے اور کافی دیر ہو گئی جبریل امین علیہ السلام تشریف نہیں لائے. تو آپ نے پوچھا کہ جبریل کہاں تھے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. ہم اگر آسمان سے اتریں گے تو اس وقت اتریں گے کہ جب ہمارا رب اترنے کا ہمیں حکم دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا ہونا کتنا ضروری ہے. قرآن فہمی کے لیے لغت سے زیادہ حدیث کا ہونا انتہائی ضروری ہے. فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار پڑھ لو. یعنی آپ حالتیں جو ہے وہ خوف کے اندر ہوں اور آپ کے لیے ڈر ہو کہ آپ کیسے نماز پڑھیں، تو فرمایا کہ پیدل نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پس جب تم امن میں آؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس طرح سے جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیسے سکھایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرق بتایا ہے پیدل چلنا پر نماز پڑھنا اور سواریوں پر نماز پڑھنا اور امن کی جگہ پر آنے پر نماز پڑھنا؟ کون سا طریقہ بتایا؟ کیا اس کی ڈیٹیل ملتی ہے؟ ہرگز اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. اس کی ڈیٹیل حدیث کے اندر ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. پھر فرمایا کما علمکم، جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا. ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے. علمکم، یہ کم جو ہے وہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. ہمیں سکھایا اللہ نے، ہمیں تو نہیں سکھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو سکھایا. تو پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی سیکھنے سکھانے کا، یعنی عمل جو اللہ تعالیٰ سکھانے کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن کے علاوہ بھی کسی اور ذریعے سے ہو رہا ہے. اور وہ کیا ذریعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. فرمایا والذین یتوفون منکم، ایک پوائنٹ والی بات ہے اور سارے توجہ سے ذرا سنیے گا. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑے جائیں. تو فرمایا وصیۃ لازواجہ متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ اگر وصیت کر جائیں، وصیت کر لیں کہ وہ نہ نکلیں، یعنی 1 سال کی وصیت اپنی بیویوں کے لیے کر جائیں، ان کو نکالا نہ جائے، تو یہ وصیت جائز ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خاتون نکل جائیں، وہ خواتین، فَلَا جُنَاحَ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تمہارے اوپر، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ وہ عورتیں جو کچھ اپنے نفس کے لیے معروف کے مطابق کرنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ سال بھر پہلے نکل جائیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یہاں سے بعض لوگوں نے یہ کہا، سمجھا ہے یہاں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ عدت مراد ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا ایک یہ رائے ہے، خصوصاً منکرین حدیث کے حوالے سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو اس آیت کی جو منشا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ دراصل کیا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ پچھلی 4 ماہ 10 دن کی جو عدت کی جو آیت ہے اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. تو عزیز طالب علموں، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ آیت جو ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اس آیت کا تعلق وصیت کے ساتھ نہیں ہے. اس آیت کا تعلق وصیت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ عورت جب مرنے کے بعد خاوند کے 4 ماہ 10 دن رہ سکتی ہے، تو فرمایا کہ اخلاص اور محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے خاوند کے گھر والوں کے اوپر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر وہ 1 سال تک رہنا چاہے تو وہ 1 سال تک رہ سکتی ہے.
یہاں پر نان و نفقے کی وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے، نان و نفقے کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پر رب العزت والجلال نے جو ہے نا جناب علی اس کا ذکر ہرگز نہیں کیا کہ عورت جو ہے وہ عدت میں اتنے جو ہے وہ دیر تک بیٹھے گی، یا عدت کا ذکر نہیں ہے. جی تو فرمایا کہ یہ عدت کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے یہاں پر. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں عدت ہے تو عدت کا ذکر نہیں ہے. عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو گھر والے 1 سال تک اگر رکھنا چاہیں، نان و نفقہ دینا چاہیں، تو اس میں کوئی کباڑ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ مرد کے جو گھر والے عورت کے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی اگر وہ گھر میں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کے لیے، اللہ کے رسول نے مطلقہ، کون سی مطلقہ؟ کہ جس کو طلاق بائنہ ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، تو اس کے لیے پھر اللہ کے رسول نے نفقہ، نان و نفقہ نہیں دیا، اس کے لیے اخراجات نہیں ہے. اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. میں آپ کو اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے. ایک صحابیہ تھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ بنت قیس کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی تھی. ٹھیک ہے، فاطمہ بنت قیس نے کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی تھی. اب طلاق دینے کے بعد جناب علی جب طلاق دی تو فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہنے کہ اللہ کے وسلم اس نے میرے لیے کچھ جو بھیجا ہے اور مجھے طلاق دے دی. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے لیے اس کی طرف سے نہ نفقہ ہے، نہ ہی جناب علی تمہارے لیے جو ہے نا کوئی رہائش کا بندوبست خاوند کی ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے نا جو میری ایک صحابیہ ہیں ان کے گھر پر جا کر جو ہے نا عدت گزارو. لیکن اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ نہیں، اس کے پاس جو ہے نا جو ہے وہ میرے صحابہ اکرام بہت آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خرچ کرتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پردہ خراب ہو. تم جو ہے نا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو ہے وہ نابینا ہیں، ان کے گھر پر جو ہے تم اپنی عدت کو پورا کر لو. تو وہ وہاں پر عدت کے پورا کیا، اور آپ نے فرمایا عدت جب پورا کر لو تو پھر آنا. جب عدت پورا کر لیا تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی کہ مجھے 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا. یعنی عدت کے دوران اشارہ دیا تھا 2 آدمیوں نے، ایک تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک ابو جہم تھے. تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول انہوں نے مجھے جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے. اب یہ حدیث پوری جو ہے نا مسلم شریف کے اندر ہے، اور امام مسلم نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے. تقریباً بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو یہاں پر جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نان و نفقہ جو ہے وہ آپ کے اس خاوند کے اوپر نہیں ہے کہ جس نے آپ کو طلاق بائنہ جو ہے دے دی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے آپ کے نان و نفقہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اگر عورت دودھ پلا رہی ہے تو جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دے تاکہ وہ آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، کمزوری کے سبب روٹی پانی ہے، کیونکہ وہ آپ کے بچوں کے اوپر احسان کر رہی ہے، ماں ہے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جناب علی جو ہے کہ نان و نفقہ اس کے اوپر نہیں ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا عجیب سا اور بڑا اچھا سا ایک واقعہ سناتا چلوں جو بڑا آپ کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا. وہ واقعہ 2 محدثین کا یہ واقعہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. اب میں آپ کو یہاں بتانا یہ بھی چاہتا ہوں کہ ائمہ والمحدثین کے استنباط اور ائمہ والمحدثین کے قیاسات اور اجتہادات کی کیا قوت ہوتی ہے حدیث کے اوپر. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے نا ایک طوطی تھی. آپ کو کہ طوطی ٹیں 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 بولتی رہتی ہے. تو ایک آدمی کے پاس طوطی تھی اور وہ اس نے کیا کیا کہ 10,000 دینار میں یا درہم میں اس طوطی کو بیچتا ہے، اور بیچتے ہوئے یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میری طوطی خاموش نہیں رہتی، بولتی رہتی ہے، اگر یہ خاموش ہو جائے تو میری بیوی کو طلاق ہے. اب جناب علی ہوا یہ کہ یہ بات اس نے کہہ دی، طوطی بیچ دی. اب جب طوطی بیچ دیا تو طوطی والا جو ہے یہ طوطی لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میری طوطی خاموش نہیں رہتی، بولتی رہتی ہے، تو لہٰذا یہ طوطی اپنی پکڑو، میں گھر پر لے کے گیا ہوں اور طوطی خاموش ہو گئی. اب اس نے 10,000 درہم یا جو بھی دیا تھا وہ اس کو واپس کرتا ہے اور طوطی لے کر گھر پر آتا ہے اور بے چین ہو کر امام مالک کے پاس پہنچتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ طوطی اس طرح سے بیچی تھی اور جو ہے وہ میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگر میری طوطی خاموش ہو جائے تو میری بیوی کو طلاق ہے، یعنی طلاق رجعی ہے. تو کیا میری بیوی کو طلاق رجعی ہو گئی، ایک طلاق پڑ گئی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی.
اب بڑے پریشان ہو گئے کہ یار طلاق ہو گئی، یعنی 3 طلاق کے جو چانسز ہوتے ہیں اس میں سے ایک کم. اب بڑے پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 طلاقیں دے چکے ہوں اور یہ تیسری آخری اور بیوی چلی گئی ہو ہاتھ سے. اب بڑے پریشان ہو گئے. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے چھوٹی چھوٹی خرید و فروخت میں طلاقوں کی شرطیں لگاتا ہے تو وہ کتنا جری ہوگا اپنی بیوی کو طلاق دینے میں، ہے نا. اب جناب علی یہ پریشان ہو کے باہر نکلا تو امام شافعی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی. امام مالک نے فرمایا طلاق ہو گئی. اب یہ باہر نکلا تو باہر امام شافعی سے ملاقات ہوئی. یاد رکھیے کہ امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، اور آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حدیث پڑھی ہے. اب ہوا یہ کہ امام شافعی کو جب اس نے اپنا واقعہ بتایا طوطی کا اور یہ سارے پورا قصہ سنایا تو امام شافعی نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک امام کہہ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی اور دوسرا امام کہہ رہا ہے طلاق نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. کہا کہ پوچھا کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ کہا کہ طلاق اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے پاس جو ہے حدیث موجود ہے. اب وہ حدیث کیا دے رہے ہیں؟ یہی فاطمہ بنت قیس کی. وہ پوری حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں. عدت میں آ گئی تھی، ابن مکتوم رضی اللہ عنہ گھر پر باہر آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے وسلم مجھے جو ہے نا 2 لوگوں نے پیغام بھیجا، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور ایک ابو جہم نے. تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ، یہ جو معاویہ جو ہے یہ تو جو ہے جناب یہ بڑا بخیل آدمی ہے، یہ بالکل فقیر آدمی، اس کو پیسہ ہوتا نہیں، اس سے شادی مت کرو. اور اما ابا جہم، اور یہ جو ابو جہم جو ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یضع عاتق عصا علی عاتقہ، کہ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ابو جہم ہے نا یہ کبھی بھی اپنے ڈنڈے کو اپنے کندھے سے اتارتا نہیں ہے، یعنی عورت کو پیٹ پیٹ کے رکھتا ہے، وہ اتارتا ہی نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری دلیل یہ ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو طوطی ہے کبھی بھی خاموش نہیں ہوتی رہتی، اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بولتی رہتی ہے، اور شادر و نادر اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اس کے اکثر بولنے کے اوپر جو ہے وہ حرف نہیں آئے گا، یعنی یہ طوطی زیادہ تر بولتی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو جہم کی جو ڈنڈی جو ہے وہ اس کے کندھے سے اترتی نہیں ہے. تو پھر امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیا وہ ابو جہم جب نماز پڑھتا ہوگا تو کیا وہ ڈنڈی لے کر نماز پڑھتا ہوگا؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہے نا. وہ جب بیت الخلاء جاتا ہوگا تو کیا وہ ابو جہم صحابی جو ہے وہ اپنے ڈنڈا لے کر بیت الخلاء جاتے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ تو دراصل مبالغے کے لیے ہے کہ اکثریت میں جو ہے بس وہ زیادہ تر ڈنڈا رہتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ڈنڈا ہو. تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو یہ طلاق کے جو کہا ہے کہ ہر وقت یہ بولتی رہتی تھی، اس سے مراد بھی بالکل یہی ابو جہم کے قصے سے استدلال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت بولتی رہتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی چپ نہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کا جو ہے وہ قیاس اور دونوں کا اجتہاد، یہ بڑا اچھا ایک واقعہ ہے. تو میں نے تھوڑی سی مجلس کو جو ہے وہ تر کرنے کے لیے یہ واقعہ سنایا، کیونکہ یہ طلاق کے قوانین جو ہے نا یہ بڑے خشک ہوتے ہیں، تو بسا اوقات تو اکثر و بیشتر سم ٹائم جو ہے نا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اور لوگ جو ہے جناب علی رفو چکر ہونے کی کوشش کرتے کہ یار کہاں ہم بیٹھ گئے، کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس کو تھوڑا سا جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے اور اس کو شوق کو پیدا کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ایسے واقعات سنا دیے جائیں جس سے شوق جو ہے بندے کا برقرار رہے. فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دے دی گئی کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے. اگر جس کو طلاق دے دیے کچھ نہ کچھ دے دیں، اس کو خالی ہاتھ مت بھیجیں، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر احسان کر دیں. اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو فرمایا کذالک، اور فرمایا حقا علی المتقین، ایسا کرنا متقین کے حق میں ہے. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. اب یہاں سے جو ہے ہمارا وقت بھی تفسیر کا مکمل ہوا ہے. اب یہاں سے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم سے جو ہے وہ آگے تقریباً کچھ آیتیں تک جو ہے نا کچھ واقعات چل رہے ہیں پچھلی قوموں کے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ واقعات جو ہے کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. اور اللہ کی رحمت سے کل ہمارا دوسرا پارہ سیاقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے مکمل ہو رہا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم تلک الرسل، انشاءاللہ امید ہے کہ کل ہی ہماری جو ہے وہ اس گفتگو کے اندر تلک الرسل جو ہے وہ الحمدللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لہٰذا اب چلتا ہے سوال اور جواب کی نشست. تو کس کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے.
جی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سب کو جی وعلیکم السلام ہے، جنہوں نے بھی مجھے سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی ذیشان قریشی سوال کر رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، کائنڈلی ضرور جواب دیجیے گا. اگر بیوہ کسی وجہ سے عدت نہ کرے تو کیا شوہر پر گناہ جاتا ہے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ذیشان صاحب، اگر بیوہ عدت نہیں گزاری تو شوہر کا گناہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ شوہر یہ وصیت کر کر جائے کہ میرے بعد تم نے عدت گزارنی نہیں ہے، تو شوہر پر گناہ ہوگا. اور اگر شوہر اس قسم کی کوئی وصیت نہیں کرتا اور عورت خود جو ہے وہ عدت نہیں گزارتی تو پھر گناہ عورت کے اوپر ہوگا. کیوں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. اور عدت شروع کس وقت ہوتی ہے؟ شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی یا جب جنازہ اٹھ جاتا ہے اس وقت؟ نہیں ذیشان صاحب، جو ہے وہ عورت کی عدت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو خبر مل جائے کہ جو ہے عورت بیوہ ہو چکی ہے، خاوند کی وفات ہوئی، اس کی روح قبض ہو گئی، اسی وقت سے عورت جو ہے وہ عدت کے اندر آ جاتی ہے. یہی بات زیادہ راجح ہے. کیا بغیر مہر طے کیے نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں بغیر مہر کیے نکاح ہو جاتا ہے، قرآن نے یہ ثابت کر دیا، لیکن مہر بھی دے دینا چاہیے. عورت کے ساتھ اور مرد کے تعلقات سے پہلے جو ہے مہر اس عورت کے ہاتھ میں رکھ لینا چاہیے. اس کے علاوہ میں اپنے طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کی تشہیر کے لیے میرے خیال سے کچھ محنت نہیں کر رہے. آپ لوگوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اکیلے جب تشریف لائیں تو اپنے ساتھ کسی ایک کو ضرور ملائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کی محنت کریں. دیکھیں نا، دنیا داری کے حوالے سے لوگ اپنے جناب علی جو ہے اپنی دنیا کے کاموں کے لیے اور مختلف قسم کی ویڈیوز، مختلف قسم کی جو ہے جناب لطیفے اور اس قسم کی بے حیائی کے لیے کتنی تشہیر کرتے ہیں. یار ہم تو یہاں قرآن سن رہے ہیں، ہم تو اب آپ اندازہ کریں، آپ صرف قرآن کا ترجمہ نہیں سن رہے بلکہ یہاں پر آپ ترجمے کے ساتھ دفاع عن السنہ بھی سن رہے ہیں، سنت کا دفاع بھی سن رہے ہیں، نبوت کا دفاع بھی آپ سن رہے ہیں، اعتراضات بھی سن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو مسائل آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر وہ محنت نہیں کرتے جو محنت کرنے کا حق ہے. عزیز طالب علموں، میں آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن میری یہ آپ سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ محنت کریں کہ ہماری مجلس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور یہ دعوت آگے تک پہنچے. جزاکم اللہ خیر. عورت اگر عدت پوری نہ کرے تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت اگر آرزو عدت نہیں کرتی تو وہ عورت بہت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے، کیونکہ قرآن مجید نے بیوہ کے لیے بھی اور مطلقہ کے لیے بھی عدت کا حکم نافذ فرما دیا ہے کہ عدت گزارنی ہے. اور اب اندازہ کریں نا کہ یہ عدت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے اس عدت کے اندر جو ہے عورت کو بنا اور سنگار سے بھی منع کر دیا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ضروری یہ عمل ہے. عورت اگر عدت نہیں کرتی تو وہ بہت بڑی گناہ گار ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے. اب وہ گناہ اس کو کیا ملے گا تو یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، الا کوئی شرعی عذر ہو. وعلیکم السلام. فاطمہ بن قیس، فاطمہ بنتی قیس، فاطمہ بن قیس نہیں، یہ فاطمہ بنتی قیس ہوتی ہیں رضی اللہ عنہ والی. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع کیا تھا کیونکہ وہ فقیر تھے. اوکے اچھا، اس کمک سے کہ جب رشتہ دے تو اس کے پاس مل ہو ورنہ نہ. آپ نے کیا لکھا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا کیونکہ وہ فقیر تھے. اوکے اچھا، اس کا مقصد کہ جب رشتہ دے تو اس کے پاس مال ہونا چاہیے. ہاں جی امجد صاحب، بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے عورت کی کنڈیشن کو بھی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے امجد صاحب، ایک اینگل سے حدیث کو نہ سمجھیں. حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا افہام، اس کا فہم
اور ہر اینگل سے اس کو سمجھیں، کیونکہ حدیث کا تعلق صرف اس وقت فاطمہ بنت قیس کے ذات کے ساتھ نہیں تھا، حدیث کا تعلق قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں سارے طالب علم کہ جب نبی علیہ السلام کسی بات کا حکم جاری کرتے تھے نا، تو اس حکم کا تعلق صرف اسی صحابہ کرام یا اسی دور کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے اندر مسائل کا حل موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت قیس کے لیے اور بھی رشتے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور رشتہ تھا نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ بنت قیس کے لیے، لہٰذا آپ نے ان کو ترجیح دی۔ اب آپ کے پاس جناب علی 3-4 رشتے ہیں، 5 رشتے، تو آپ ان چاروں پانچوں میں بہتر دیکھیں گے نا۔ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال والا ہو بہت زیادہ، وہ فقیر تھے، ان کو بس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے ضروری اخراجات کو پورا کریں۔ اب مثال کے اوپر کوئی عورت ہے، اس کے پاس رشتہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب ایک رشتہ ہے بالکل فقیر ہے اور ایک رشتہ ہے مناسب ہے، تو اب وہ کس کو پریورٹی دے گی؟ اسی کو دے گی نا کہ جو مناسب رشتہ ہوگا۔ ہاں اب اگر جب یہ دیکھا جائے کہ 4 رشتے آئے ہیں اور 3 رشتے ہیں تو پیسے والے لیکن وہ بے ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، اور ایک رشتہ ہے وہ غریب ہے لیکن ایمان والا ہے، تو پھر اس موقع پر اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اسلام کو دیکھو اور اس کے ایمان کو دیکھو۔ لیکن یہاں سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی مومن تھے، سیدنا ابو جہم رضی اللہ عنہ یہ بھی مومن تھے، اور سیدنا دوسرے جو اسامہ رضی اللہ عنہ تھے وہ بھی مومن تھے، یہ سارے مومن تھے۔ تو مومنوں میں تو سارے صحابہ تھے، سارے جلیل القدر صحابی تھے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تقاضوں کو بھی سامنے رکھا۔ ایسا نہیں ہے امجد کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کا جو نکاح جو ہے وہ ایسی جگہ پہ کر دو کہ کچھ بھی نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں جو معاشرے کے مطابق، جو معروف طریقے کے مطابق شریعت نے جس بات کو دیکھنے کا حکم دیا اس چیز کو ضرور دیکھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ شیخ صاحب اس حدیث کو سمجھا دیں۔ اچھا جی سر، آپ نے اتنی بڑی حدیث لکھ دی ہے، اس پہ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ یہ تو اس حدیث کو سمجھنے کے سے پہلے مجھے سمجھنا پڑے گا۔ اتنی بڑی حدیث آپ نے لکھی ہے، اس کے لیے آپ ایسا کیجئے گا امجد صاحب کہ عاصم کو کال کر لیجئے گا یا واٹس اپ کر دیجئے گا، تو میں واٹس اپ پر جواب بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ کوشش کرتا ہوں، چلے میں دیکھتا ہوں اگر مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرہ ٹپک رہے تھے، میں ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں میں۔ نہیں سر، آپ واٹس اپ کر دیں، بہت بڑی حدیث لکھی ہے آپ نے، تو اچھا ہوا آپ نے جو ہے نا بخاری شریف کی پوری کتاب الجنائز نقل نہیں کر دی۔ ندیم ضیاء صاحب آپ بیزی تھے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ اچھا دانیال کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہ کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، اور بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے گراؤنڈ ریئلٹی سے کام کرے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو کس لیے بھیجا تھا یہ تو بتائیں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ کو بھیجا تھا، تو کس کام سے بھیجا تھا؟ وہ پوری عبارت تو بتائے نا کہ کس لیے بھیجا تھا۔ سر کوئی اچھا سا نام بتائیں، میں نے اپنی بیٹی کا رکھنا ہے۔ بیٹی کے لیے اچھا نام جو ہے، ایک تو یہ بڑا پیارا نام ہے اپنا جو ہے، ایک تو خنسا بھی ہے، اور ایک نام جو ہے وہ قانتا ہے، قانتا قاف کے ساتھ 2 قاف والا نقطہ ہے، قانتا اس کا مطلب یہ ہے فرما بردار، اور اسی طرح سے حفصہ بھی ہے، اور اسی طرح سے عائشہ بھی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، جو نبی علیہ السلام کی جو بیویوں کے نام تھے ان میں سے کسی کو آپ دیکھ لیں، بریرہ بھی ہے، بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ شمع شراز، آزمائش میں صبر کیسے کریں؟ آزمائش میں صبر شمع کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ آزمائش میں صبر کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں صبر کو سیکھنے کے لیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے، اور صبر کے لیے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں نا آپ اس کے اوپر شکر بجا لائیں، زیادہ حریص مت کریں تو صبر پیدا ہوگا۔ اس کے لیے آپ روزے رکھیں۔ اور دوسری جو بات سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے، صبر کا مادے کے لیے جو ہے، صبر کے مادے کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اندر صبر انڈیل دے، اور اس کے لیے ایک دعا پڑھیں، ربنا افرغ علینا الصبر وتوفنا مسلمین۔ یاد رکھیے اس دعا کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ربنا افرغ علینا الصبر
وتوفنا مسلمین. اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ اللہ پاک صبر اتار دیں گے. ایک بندہ دوسرے کی بہن سے شادی کرتا ہے اور دوسرا پہلے ہی بہن سے اور مہر بھی مقرر کیا, تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ میرے خیال سے نکاح شغار کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جسے وہ کہتے ہیں وٹا سٹا کی شادی. نہیں, اگر کسی نے نکاح کر لیا اور اس وقت دوسری بہن سے, اس کی بہن سے نکاح کا ارادہ نہیں ہوتا اور بس کر لیا اور بعد میں پھر خیال آیا کہ اب اس کی بہن کو ہمارے گھر پر لے آؤ, تو یہ وٹا سٹا نہیں ہے. شیخ صاحب اس حدیث کے بارے میں سمجھا دیں. اچھا, یہ وہی حدیث ہے آپ کی جو بڑی لمبی حدیث ہے, اس کو بعد میں انشاءاللہ میں ایسا ہوگا کہ میں انشاءاللہ گھر کے اندر جو ہے نا یہ حدیث جو ہے آپ نے جو پیش کیا ہے نا جناب علی, کیا نام ہے آپ کا, مسلم صاحب, تو میں اس کو دیکھ لوں گا اور پھر کل انشاءاللہ تعالی جو ہے نا میں آپ کو پروگرام کے بعد سوال و جواب کی اس میں آپ کا نام لے کر جو ہے نا بتا دوں گا, اور ان کا بھی جو ہے ایک اس سے پہلے بھی جنہوں نے لکھا تھا تو وہ حدیث میں انشاءاللہ تعالی میں کل آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا. اگر بیمار ہو اور باری عمر کی ہو تب بھی عدت کرنا لازمی ہے, اور بڑی عمر کی ہو. اگر بیمار ہو اور بڑی عمر کی ہو تب بھی عدت کرنا لازمی ہے, اور کوئی مرد بھی گھر میں نہ ہو, صرف بیٹیاں ہی ہوں. ذیشان صاحب دیکھیں, عدت تو کرنی ہے, چاہے وہ بڑی عمر ہو یا چاہے وہ چھوٹی عمر ہو, چاہے وہ بوڑھی ہو یا چاہے وہ جوان ہو, عدت تو کرنی ہے ہی, عدت تو لازمی ہے. اب صرف یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اب اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور گھر میں بچیاں ہیں اور لازمی سی بات اس کا ساز و سامان لینا ہوتا ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اس متعلقہ کے یا اس بیوہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے, تو شرعی حجاب میں جو ہے وہ جائے, اپنی ضرورت کو پورا کرے اور دوبارہ عدت میں آ جائے. تو لہٰذا یہ رخصت ہے, اس میں اس کی اجازت ہے شرعی عذر کے تحت. شیخ بالکل اپنے ساتھیوں کو دعوت دی جاتی ہے, واللہ عالم کہ ان وجوہات کی بنا پر لوگ اس محفل کے شرف سے محروم ہو جاتے ہیں. جمال صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا شرف ہے, اور آپ یقین مانیں جمال صاحب یہ اتنی بابرکت مجلس ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ہم نے دعوتیں دی اور وہ نہیں اٹینڈ کرتے تو وہ محروم ہو جاتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دانیال, کیا شیطان انسانی شکل میں بھی آنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا اس کو اس کا اختیار ہے؟ اور اللہ نے مخلوق کو جو اختیار دیا ہے وہ کون کون سے اختیار ہیں؟ سوال تو آپ کا بہت طویل ہے, لیکن پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو انسانی شکل میں آنے کا جو ہے وہ اختیار اللہ پاک نے دیا تھا. جو نبی علیہ السلام کے دور میں شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا تھا, جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بات کی معید ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ صدقہ فطر کا مال کی حفاظت پر تھے, تو ایک آدمی آیا اور اس نے غلہ مال کا اٹھایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو اس نے یہ کہا کہ علیہ عیال انی محتاج شدید, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ضرورت مند ہوں, مجھے جانے دو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. خیر یہ پوری طویل حدیث ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شیطان کو اور جو اس کے چیلے چپٹے ہیں ان کو انسانی صورت میں آنے کی قوت دی ہے. اب اختیار شیطان کو کیا ہے؟ شیطان کو اختیار سے وسوسہ دینا ہے, وہ وسوسہ ڈالتا ہے, آپ کو گناہ پر مجبور کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور دیگر جو ہے وہ مخلوقات کے کون کون سے اختیارات ہیں, یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے, ہم کسی اور دن کریں گے. شمع شیراز, دعا کی قبولیت کا طریقہ قرآن اور حدیث سے بتا دیں. دعا کی قبولیت کے یعنی دعا کی جو شرائط ہوتی ہے, دیکھیں دعا کی قبولیت تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. دعا کی شرائط کے مطابق اگر دعا کریں گی تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. ایک تو یہ ہے دعا کرنے سے پہلے وضو کر لیں, کوشش کریں. دوسرا یہ قبلہ رو ہو جائیں. تیسرا یہ کہ دعا اللہ تعالیٰ کی توحید سے, اس کی تعریف سے شروع کریں, جیسے کہ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب. پھر اس کے بعد چوتھا اس کا یہ ہے کہ دعا کے درمیان یعنی اللہ کے پاک کی تعریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں, کثرت سے درود پڑھیں, کثرت سے جو ہے نا درود و سلام پڑھیں. اور پانچواں اس کی شرط یہ ہے کہ دعا کرتے ہو کبھی جلدی نہ کریں. چھٹی شرط یہ ہے کہ دعا کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ سے نہ کہے کہ یا اللہ تو چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے, یہ جملہ نہ کہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ چاہتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اور ساتویں شرط یہ کہ دعا کے اندر صلہ رحمی کو ختم کرنے کی دعا نہ ہو اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کی دعا نہ ہو.
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آٹھویں جو ضروری ہے، ساتویں اور آٹھویں جو سب ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا اتنے اعتماد کے ساتھ کری جائے کہ یہ علم ہونا چاہیے کہ جو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِالدُّعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے اللہ میں آپ کو پکارنے کے بعد کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے اندر تاثیر ہوگی، اور یہ اس کی شرائط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی نبی ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے نبی ہیں؟ کیا نبی ہیں؟ ہر مخلوق رحمت بھی اللہ کی مخلوق ہے، سمجھا دیں۔ دیکھیں میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال دانیال، کہ نبی علیہ السلام تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء سورہ 21 کی 107 میں فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ جنوں کے لیے بھی رحمت تھے، جنوں کے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ چرند پرند جانور انسان جنات اور فرشتے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میں انشاءاللہ واٹس اپ کر دوں گا عاصم بھائی کو، ٹھیک ہے مسلم صاحب۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ سب اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اختیار کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو بھی اختیار، دیکھیں دو قسم کے اختیار ہوتے ہیں۔ آپ کو جو اختیار دیا ہے وہ آپ کی ایک حد ہے۔ آپ کو اختیار دیا ہے آپ پانی پئیں، آپ پانی نہ پئیں، صحیح کہ آپ نے کسی کو مارنا ہے آپ کسی کو نہ ماریں، آپ مسجد جائیں آپ سینما جائیں، آپ کو یہ اختیار ہے۔ لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ہدایت دے دیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کی بیماری کو دور کر دیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بارشیں برسائیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو اولاد دے دیں۔ آپ کا اختیار ایک محدود ہے، اور رب العزت کا اختیار لا محدود ہے، اس کا ہر چیز پر حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، سارا اختیار ایک اللہ پاک کا ہے۔ اور ہم لوگ بھی جو کام کرتے ہیں جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے وہ بھی عطائی اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سر کوئی ایک نام بتا دے جو میں رکھ لوں۔ میں نے بتایا تو صحیح ہے آپ کو، آپ قانتہ رکھ لیں، قاف علی قا نون تا اور تائے تانیس، قانتہ۔ قانتہ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یہ بہت اچھا نام ہے۔ کیا پرویز نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی پرویز نام نہ رکھیں، علماء بھی اس کو پسند نہیں کہ کرتے پرویز نام نہ رکھیں۔ جتنے بھی پرویز تاریخ میں گزرے ہیں نا، یا تو وہ بے دین ہوتے ہیں یا پھر وہ منکر حدیث ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بینک بیلنس لاکھوں روپے کا ہو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور اگر بیٹیاں پردہ نہ کریں بولنے پر بھی، زبردستی کرنے پر بھی، تو کیا اس کے ماں باپ کا گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں بینک بیلنس لاکھوں روپے کا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، بالکل زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ بیٹیاں پردہ نہیں کرتی تو کیا اس کا گناہ ماں باپ پر ہوگا؟ اگر ماں باپ نے شروع سے محنتیں کی ہیں، دین کا ماحول دیا ہے ماں باپ نے، اور ماں باپ نے خوب محنتیں کی، اس کے باوجود بھی بیٹیاں جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی اور ماں باپ نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ماں باپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ صرف کہنے کا مکلف ہے، دروغہ بنا کر کسی کو بھی نہیں بھیجا گیا۔ الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، ہم دروغہ کسی پر بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہیں۔ ہاں گناہ ان ماں باپ پر ہوگا کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ معاذ بن رضی کو دیکھیں، سکھانے کے لیے دوسری بستی بھیجا تھا۔ آپ یہ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گراؤنڈ ریئلٹی سے فاصلہ کرتے تھے یا ہر چیز اللہ بتا دیتے کہ آگے کیا حکمت عملی کرنی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے، ان کو دین سکھانے کے لیے۔ تو بات یہ کہ معاذ بن رضی اللہ عنہ کو جہاں بھیجا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان کا اپنا علاقہ تھا، اپنا ان کا جو ہے وہ شہر تھا۔ وہ وہاں سے کوچ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے سو مجھے دین سکھائے، سیکھ لیا تو پھر دوبارہ گھر چلے گئے۔
تو یہ تو ایک حکمت ہے کہ لازمی سی بات ہے کہ اب نبی علیہ السلام ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے تھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دین سیکھنے آتے تھے تو آپ ان کو سکھا کر ان کو تیار کر کے ان کے اپنے گھر بھیج دیتے تھے. تو بات تو یہ ہے. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آگے کیا کرنا ہے تو لازمی سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھا کر بھیجا، یہ اللہ نے بتایا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آپ وہاں جا کے خود سکھائیں تو آپ خود چلے جاتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اوپر مبنی ہے. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت رحم سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کہ اللہ جس پر رحم کر دے اور اپنی نعمتوں کی بارش کر دے تو یہ رحمت ہے. شیخ بھائی نے پوچھا ہے کیا رحمت بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ ہاں دیکھیں، رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جو رحمت جو ہوتی ہے، اب وہ چیزیں دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان الرحیم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر شفقت کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کسی پر جو ہے وہ مہربانی کر دی، تو ہر وہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہوگی کہ جس کے بارے میں کتاب اور سنت نے اس کی صفت کا بتایا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ رحمت اللہ علیکم، اللہ کی رحمت تم پر. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات پر نہیں ہو رہی کہ جو اس کی صفت ہے، اگر وہ رحمت مطلق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر بندوں پر کر دیتا ہے، تو اگر اس کی صفت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو وہ صفت نہیں بنے گی. باقی جو ہے کیا رحمتن کیا یہ اللہ کی صفت ہے؟ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتن لفظ کو اپنی صفت قرار دیا ہو. جیسے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، اس قسم کی رعوف ہے، شفیق جس کو اردو میں کہا جاتا ہے. تو یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. باقی رحمت کے حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں اللہ پاک نے رحمت کو اپنی صفت قرار دیا ہو. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تھوڑی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم، تو یہ یہاں روح یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن یہاں جو روح کا استعمال ہو رہا ہے یہ مخلوق ہے. واللہ اعلم بالصواب. بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے کہ اس کے بارے میں دیکھیں، تقویٰ تو یہ ہے کہ بینک سے پیسہ اٹھا لینا چاہیے. آپ اگر سود کے اوپر کام نہیں کرتے لیکن بینک تو آپ کے پیسوں پر سود کے اوپر کام کرے گا، تو تقویٰ تو یہی ہے بھائی. رحمت اگر اللہ کی مخلوق ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے بھی نبی ہیں؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کی نبی ہیں؟ دانیال نبی علیہ السلام جو کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو یہاں پر جو یہ لفظ رحمت نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے نبی ہیں؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع کا جو حکم جس مخلوق کو پابند کر دیا یہ وہ جن و انس ہے، وہ ہر مخلوق نہیں ہے. قانیتا، قاف علی زبر قا، نون یا نی، تا اور پھر آگے دو تا والا جو گول تا جو ہوتی ہے وہ ہے قانیتا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. 12 بج رہے ہیں. باقی یہ کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اور ساتھیوں کو بھی لائیں، محنت کریں. اب جتنے جو طالب علم میرے ہیں، دیکھیں الحمدللہ دوسرا پارہ کل مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو تیسرا پارہ انشاءاللہ تعالیٰ تلک الرسل جو ہے ہم شروع کر دیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہمارے پاس غالباً کوئی کتنے روزے ہو گئے ہیں، میرے خیال سے ہمارے پاس 5 6 یا 7 دن ہے، کچھ ہے نا 6 7 دن ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ اب یہ آدھا پارہ ہے، تلک الرسل کا آدھا پارہ ہے. پھر تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ 5 6 دن میں ہی اس کو مکمل کر لیں. تو سارے ساتھی میں سب سے گزارش کرتا ہوں کل انشاءاللہ تعالیٰ بڑی محنت کر کے آنا ہے، بڑی محنت کرنی ہے اور بہت سارے دوسرے ساتھیوں کو دعوت دینی ہے. اور دعوت ایسی دینی ہے کہ لوگ انشاءاللہ شامل ہو جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور کیا تمام مخلوق کو بھی پتہ ہے کہ ان کے نبی ہیں؟ دانیال ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام بیہقی رحمۃ اللہ، ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا. تو پتہ چلا کہ جب ایک پتھر
جانتا ہے نبی علیہ السلام کو تو آپ کو سلام کرتا ہے، تو پھر نبوت کے بعد تو زیادہ جانیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کے اندر کہ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے شکایت کی اپنے مالک کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو دانیال، یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ ہر مخلوق نبی علیہ السلام کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، اور یہ اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر ڈالا۔ واللہ اعلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی تھی اس کی کوئی صراحت جمال صاحب موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تھی، جیسے کہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 کے اندر پورا مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہاں پر ہی پتہ چلا حمل سے ہوئی تھی، لیکن کتنے مہینے کا حمل تھا یہ اللہ پاک کے پاس علم ہے، کتاب و سنت اس بارے میں خاموش ہے۔ 12 جی 12 بجے ابھی وقت کیا امام احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا؟ جمال، یہ جو بات ہے نا کہ کیا امام احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی طرف صرف ذمہ لگایا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ہرگز یہ بات نہیں کہی ہوگی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیونکہ یہ تو اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ جو بندہ بینک میں کام کرتا ہے اس کی دعوت کھا سکتے ہیں؟ نہیں امجد صاحب، نہیں کھا سکتے، اس کے کمائی کے اندر شبہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔